نہیں مشکل بھی ہوئے لیکن سرکار ਸਾਡੇ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਅਨਬਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਘਰ ਤੱਕ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੋਰ ਦੇਈਏ। ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? نہیں دیتے اطلاع ہوئی نہیں حناف دے نزدیک تے کوئی صورت ہے ہی نہیں حناف دے نزدیک معاملے تھوڑا جہا بیان کریں کیونکہ ساڈے پنڈ دا مسئلہ نہیں بس اصل میں پہلی جو بات یہ ہے نا کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ بیٹا طلاق کی وجہ پہ گفتگو کی جائے، اسپیشلی پیچھے بیٹیاں بھی سن دی پہ ہیں، تسی بھی سن رہے ہو۔ اصل وجہ ہے کہ جو طلاق کی وجہ بن رہی ہے نا پہلے اس پہ ہم محنت کریں۔ خامند کو پتا ہو کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کو پتا ہو کہ خامند کے کیا حقوق ہیں، پھر یہ گاڑی چلے گی۔ نہ انہوں پتا ہے نہ انہوں پتا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ان کی جو بیوی تھی وہ بھی صحابیہ تھی۔ وہ ہوا کیا کہ حضرت خامند گھر نہیں تھا، پیچھے سے بچہ انتقال کر گیا کسی وجہ سے۔ اب ان کو پتا تھا خامند کے حقوق کیا ہیں، سارے دن نے تھکے آنا کہ آندے تو بم چھوڑ دیں جانا، منڈا فوت ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا، بچے کو نہلایا، کپڑے پہنائے، سر میں تیل ڈالا، آنکھوں میں سرما لگایا اور اس کو چارپائی پہ اس انداز سے ڈال دیا کہ وہ لگے کہ وہ سو رہا ہے۔ خود بھی تیار ہوئی، جو اس وقت کی شریعت اجازت دیتی تھی تیاری کی، خود کو تیار کیا، ام سلیم خود کو تیار کیا۔ وہ خامن جب آئے آدھی تھکاوٹ تو بیوی کو دیکھ کے اتر گئی، بڑے اچھے انداز سے ملی۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے وہ۔ انہوں نے بیٹے کو پیار کیا، انہوں نے لا کے کھانا رکھا، دونوں میاں بیوی نے کھانا کھایا، انہوں نے اپنے خامند کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ جب انہوں نے فیل کیا نا کہ ان کی تھکن اتر گئی ہے تو مفہوم یہ ہے، وہ اپنے خامند سے پوچھتی ہیں کہ اگر اللہ آپ کو کچھ چیز بطور امانت دے اور پھر وہ اپنی امانت واپس، کوئی بندہ آپ کو کوئی چیز بطور امانت دے اور پھر وہ امانت آپ سے واپس لے لے تو آپ کا کیا آگے سے رویہ ہوگا؟ انہوں نے کہا بھائی دی بطور امانت تھی، تو جب وہ اپنی امانت واپس مانگے گا تو میں دے دوں گا اس کو۔ تو انہوں نے کہا جو اللہ نے ہمیں بیٹا نہیں دیا تھا بطور امانت، انہوں نے کہا آج اللہ نے وہ امانت ہم سے واپس لے لی ہے۔ انداز ہوتے ہیں، لیکن اتھے نہ بیوی کو پتہ ہے کہ خامن کے حقوق کیا ہیں۔ اور پتہ خرابی حضرت صاحب کتوں ہوئی ہے، اے رشتہ انہی دیر نہیں ٹرنا جنہی دیر اسی اللہ تے اللہ دے رسول نو نہیں لے آنا۔ اسی یہ جو اللہ اور اللہ دے رسول کٹ چھڑے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ حضرت جی میں بالکل ہی پورا ہوں، لیکن میری بیوی کو اگر مجھ میں کچھ کمیاں بھی ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے برداشت کر جانی چاہیے۔ لیکن اللہ اور اللہ دا رسول اور ہر طلاق دینے والا اور ہر طلاق لینے والی کا ایک ہی سوال ہے، میں کیوں کراں؟ کیوں نہیں کرنا؟ او دے واسطے کرنا ہے۔ اگر تیرا خاوند اچھا نہیں کر رہا، کچھ اس میں کوئی کمیاں بھی ہیں تو جواب دے گا جا کے، تو ٹھیک کر۔ لیکن ہر بندے کا، ہر بندی کا ایک ہی سوال ہے، میں کیوں کراں؟ کیوں نہیں حضرت؟ اللہ اور اللہ دے۔ باقی باری ہے یہ بندوں کی، تو میرے خیال سے ایک حدیث ہی کافی ہے حضرت۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ لیکن کیا ہے، نہ خامند نے بیٹھ کے کسی عالم دین پیر صاحب کے پاس سیکھا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور نہ حضرت جی بیوی نے کہیں سے سیکھا کہ خامند کے کیا حقوق ہیں، پتہ ہی نہیں دونوں کو کوئی۔ اور پھر کیا ہے، پھر خرابی ہے۔ تو اب حضرت یہ تو طلاق ہو چکی ہے حضرت جی، یہ طلاق ہو، اسی لیے حضرت جی طلاق دینے کا بھی شرعی طریقہ وہ یہ ہے کہ پہلے ایک طلاق دو، اس کو ایک مہینہ دو، غصہ ٹھنڈا ہو، کچھ سوچو، کچھ سمجھو، کاٹ ٹوٹ چلے، کوئی مذاق نہیں ہے یہ، نہیں کوئی بات سمجھ آ رہی پھر دوسری دے دو، اس کو بھی چلاؤ، ایک چاند چلاؤ، پورا ایک مہینہ چلاؤ اس کو،
میرے خیال سے 2 ماہ بڑے ہوتے ہیں, ٹھنڈا ہو جاتا بندہ, اس وقت ہی بندہ شیطان کی پٹی چڑھا ہوتا ہے. اس لیے حضرت جی باقی قبلہ پیر صاحب موجود ہیں.